وقفے سے قبل آپ نے دیکھا پاکستان کی معیشت کو درپیش خطرناک حالات سے اور جو خطرناک مسائل ہیں اس پر ڈاکٹر اشفاق حسن خان اپنا ایک بہت ہی تجربہ کارانہ رویہ اور اپنا رد عمل پیش کر رہے تھے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزنس کو، انڈسٹری کو، کاروبار کو، تجارت کو کس حد تک یہ معاشی صورتحال متاثر کر رہی ہے اور اس سے جو خطرات درپیش ہیں ان تمام معاملات پہ، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے سرمایہ کار ہیں اور پاکستان میں جو غیر ملکی سرمایہ کار جو کہ پاکستان سے دوری اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ اس صورتحال سے کس حد تک پریشان ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب غیاث الدین خان، صدر ہیں اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس کے. بہت بہت شکریہ غیاث صاحب. یہ بتائیے گا کہ آپ خود ایک پاکستان کی لیڈنگ کارپوریٹ ادارے کو لیڈ کر رہے ہیں، اوورسیز چیمبر کو کر رہے ہیں. آپ لوگ کس حد تک آپ کی جو پریشانی کی بنیادی وجوہات ہیں، سب سے زیادہ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ پریشان ہیں یا نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کامران صاحب. کامران صاحب اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں حالات آج کل کیا چل رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ گئی ہے. 16% آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہو گیا ہے. 27% آپ کی انفلیشن ہے. کموڈٹی پرائسز، آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ سے ملک کے اوپر ایک امپیکٹ آیا ہے. وہ سب اپنی جگہ ہے. جو سب سے زیادہ بڑی پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی میڈیم ٹو لانگ ٹرم اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ تقریباً 10 سے 12 بلین ڈالر کا گیپ ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر. اس کے لیے ہمیں اوور اے لانگر ٹرم اپنی امپورٹس کو تھوڑا کم کرنا ہے اور ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. یہ سب کام کرنے کے لیے ہم نے اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے، ہمیں پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، ہم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو بڑھانا ہے، ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز لانی ہے جو کہ کنسسٹنٹ ہو، ہمیں کانٹریکٹ انفورسمنٹ کرنی ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ شارٹ ٹرم چیزوں کو فوکس زیادہ کیے بغیر کہ جی آج ڈالر کا ریٹ اتنا ہو گیا، کل 200 ہو جائے، پرسوں 220 ہو جائے، اس کے بجائے ہم نے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ اگلے 3 سے 5 سال میں جو کہ یہ کیومولیٹو کوئی 50 بلین ڈالر کا گیپ ہوگا، اس کو ہم کیسے بچائیں. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے پہلے تو جو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، فائر فائٹنگ بھی تو کرنی ہے. پہلے اس آگ کو تو بجھائیں. جو ایکسچینج ریٹ کی ڈسپیرٹی ہے، جو ہمارا آئی ایم ایف پروگرام اسٹک ہے، ہماری انسرٹنٹی، پولیٹیکل ٹرموائل ہے، یہ تمام چیزیں ہوں تو پھر ہم شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم کی بات کریں گے. پہلے اس جو چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے اس کو تو بجھانا پہلے ضروری ہے نا. بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کامران صاحب. دیکھیں پاکستان کا اگر آپ جو یہ اکثر بات ہو رہی ہے ڈیفالٹ کی وغیرہ اس کی، تو پاکستان کا اگلے 1 سے 2 سال میں ڈیفالٹ ہونے کے چانسز ریلیٹیولی کم ہے. اس کی وجہ کیا؟ ہمارا میک اپ آف آر ایکسٹرنل ڈیٹ. سری لنکا کا سمجھے تقریباً 50% ڈیٹ جو تھا وہ کمرشل تھا اور باقی بائیلیٹرل تھا. پاکستان کا کمرشل ڈیٹ صرف 15% ہے، 85% بائیلیٹرل ہے، جو جس کا رول اوور ہونے کا چانس اچھا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے ہمیں یہ ایک پیریڈ ایسا ملا ہے جس میں ہم فوکس کر کے آگے کا 2 سے 3 سال کا سوچ سکتے ہیں. دیکھیں جو بھی انویسٹر ہو، چاہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹر ہو یا لینڈر ہو، وہ دیکھتا ہے ایک ملک کو کہ وہ کتنا سیریس ہے ٹف ڈیسیژنز لینے کے لیے. اگر ہم جا کے یہ بتائیں کہ جی ہم اکانومی کو ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں، ڈی مونیٹائزیشن کر رہے ہیں، ہم پروڈکٹیو سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کو ترجیح دے رہے ہیں، ہم ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس کر رہے ہیں، تو یہ سب جب فائنینسیئرز دیکھیں گے تو ان کا کانفیڈنس بڑھے گا پاکستان کے اندر. ہماری بھی جیسی ممبر کمپنیز ہیں وہ بھی ہم سے جو سب سے پہلے سوال پوچھتی ہیں کہ جی کیا کنسسٹنسی ہے آپ کے ہاں پالیسیز کی، انڈسٹریل پالیسی، پیٹروکیمیکل پالیسی، یہ کب ریویو ہو کے دوبارہ نکل رہی ہیں. تو جب تک ہم انویسٹرز کے کانفیڈنس کو نہیں بڑھائیں گے، بھلے وہ ڈیٹ پرووائڈر، یہ میں گمان یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے جو ممبرز ہیں اوورسیز انویسٹرز جو ہیں پہلے تو یہ پوچھتے ہوں گے کہ اس وقت جو حکومت ہے یہ کتنے مہینے چلے گی، اور اس وقت کی جو نظام ہے یہ 3 مہینے کا ہے، 1 مہینے کا ہے، 5 مہینے کا ہے. کیونکہ اگر ہم مثال کے طور پہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ چلے جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد الیکشن ہوں گے اور الیکشن کے بعد جو جیتے گا، اور دیٹس اے روٹین تھنگ. کسی بھی جمہوریت کے اندر الیکشن ہونا، اس کے بعد کوئی گورنمنٹ آئے گی، پھر وہ چلے گی. لیکن
اس صورتحال میں اور پھر یہ تمام جو معاشی افراتفری ہے یہ سب ملا کے تو اسی لیے شاید ہمارے یہاں اس وقت زیرو آلموسٹ ایف ڈی آئی ہو رہا ہے. بالکل بہت بہت کم ہے. اور جو ہم نے خود ہی لکھا ہوا ہے اپنی گورنمنٹ کے کچھ ڈاکیومنٹس میں کہ $50 بلین کا ایف ڈی آئی آئے گا 2028 تک, تو اس سال تو 1 بلین مشکل سے آیا, تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیسے ہوگا. کامران صاحب دیکھیں, ہمیں اکانومی کو اور پالیٹکس کو الگ کرنا ہوگا, یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں جتنے بھی صحیح اکنامک میجرز ہیں اس میں آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھانے کی بات کریں, پرائیویٹائزیشن کی بات کریں, ڈاکیومنٹیشن کی بات کریں, یہ سب آپ کو شارٹ ٹرم میں پولیٹیکلی انپاپولر ہوتے ہیں. اور جبھی جتنی حکومتیں آتی ہیں وہ ان فیصلوں کو اوائڈ کرتی ہیں, جبکہ ہمیں یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ انلیس اینڈ انٹل ہم یہ فیصلے لیں گے ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. تو نہ صرف یہ کہ اوائڈ کرتی ہیں ٹف ڈیسیشن, افسوس صد افسوس کی بات یہ ہے اور یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ وہی پرائیویٹائزیشن جو کہ پیپلز پارٹی اپنے دور میں کسی حد تک کرنی چاہے گی مختصر, لیکن جب نون لیگ آ کے وہ کرے گی تو وہ اس کے خلاف ہو جائے گی, اور جب پی ٹی آئی آ کے وہ پرائیویٹائزیشن کرے تو نون لیگ اس پرائیویٹائزیشن کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. تو بہت ہی ظلم کی کیفیت ہے. دیکھیں کامران صاحب, آپ کو تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے ایگزامپلز ملیں گے کہ جس میں پرائیویٹائزیشن یا ٹیکس نیٹ بڑھانا یا جو بھی اس قسم کے مشکل فیصلے ہوتے ہیں وہ اپنے مینیفیسٹو میں لکھتے ہیں لیکن آ کے کر نہیں سکتے, اور جو بھی پارٹی جیسے آپ نے کہا اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے, جبکہ وہ خود ان کے مینیفیسٹو میں شاید چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ایک اس ملک کا المیہ ہے, اور اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ان میجر سٹیپس کے اوپر کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں ہماری اکانومی اس کا متحمل نہیں ہو سکتی کہ جی ہم یہی انتظار کرتے رہیں کہ الیکشن 3 مہینے میں, 6 مہینے میں, 9 مہینے میں, 12 مہینے میں. یہ وہ سٹیپس ہیں کہ انویسٹرز کا اور ڈیٹ پرووائڈرز کا کانفیڈنس گین کرنے کے لیے ہمیں آج لینے ہوں گے, اور یہ بہت ضروری ہے. تو یہ پولیٹیکل گورنمنٹ جس کی ابھی خود جو اسٹیبلٹی ہے وہ ان کوشچن ہے, تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کیونکہ آئین میں ہے نگراں حکومت آئے اور پھر اس میں بڑے مشکل انپاپولر فیصلے کرنے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کو بیک آن ٹریک لانے کے لیے, تو یہ ہمیں اس پہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمیں انکریج تو یہ کرنا چاہیے کامران صاحب کہ یہ سب پولیٹیکل پارٹی ساتھ بیٹھ کے اس پہ پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے یہ اگری کریں کچھ سٹیپس کے اوپر. اتنے سب بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں, میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گا, سب کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا مشکل ہوگی کہ پاکستان کے لیے اگر یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور 4 سے 5 چیزوں پہ اگری کریں؟ دیکھیں کامران صاحب جو سلوشنز ہیں نا ہمارے پرابلمز کے وہ سب کو پتہ ہے. آج آپ ایک بچے کو بھی بٹھا اس کو کہیں گے نا وہ بھی آپ کو بتا دے گا. یہ ساری چیز ایگزیکیوشن کی ہے. کیوں نہیں بیٹھ سکتے یہ لوگ ایک ٹیبل پہ ساتھ؟ بہت ضروری ہے بیٹھنا, کیونکہ اگر اس وقت ہم نہیں بیٹھیں گے, ہماری جو یہ ایک فکر اگلے 1 سال کی ہے 2 سال کی ہے, اصل فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ 2025 کے بعد کیا ہوگا. ابھی تو شاید آپ بچ جائیں گے اگلے 1-2 سال, کیونکہ آپ کے ڈیٹ مطلب اتنا کوانٹم نہیں ہے. 10-10, 12-12, 13-13 بلین ڈالر ہر سال ہمیں کون ادھار دے گا؟ ہمیں کسی نہ کسی طرح اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے اور اپنی امپورٹ کو کم کرنا ہے, اور کوئی ہمارے پاس حل نہیں ہے. اور ہوپ کرنا ہے کہ کچھ ورکرز ریمیٹنسز وغیرہ اور بڑھیں, اور آن دا فسکل سائڈ ہمیں پیسوں کو زیادہ کلیکٹ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. جناب غیاث الدین خان ہمارے ساتھ موجود تھے, صدر اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ آتے ہیں.